اولاد ماں باپ سے زیادہ پڑھی لکھی رہتی. ان کی قابلیت یہ ہوتی کہ جو ہے بیٹے کے سامنے ماں باپ بات نہیں کر سکتے دین کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, لیکن اس کے باوجود بھی ہاتھ بنے, جی واہ جی امی. کیوں کرتے آپ ایسا؟ باپ کو ہی بولتے کہ آپ میرے جیسے ہیں بول. ہم سمجھتے بحیثیت انسان ہمارے جیسی, ہمارے والد بھی, ہم نہیں سمجھتے یہ تعظیم اور ادب کے خلاف ہم اس طرح ان سے بات کریں. یہ کیا ہے؟ تعظیم اور ادب کے خلاف اس طرح بات کرنا. یاد رکھ لیجئے سارے علماء کا اتفاق اس طرح اس بات پہ کہ ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا. ہر نبی, تو میں تو دنیاوی اعتبار سے آپ کو سمجھا رہا ہوں, ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا. تو ان کو یہ بولنا کہ یہ ہماری طرح تھے, ہماری طرح تھے, اس طرح کی باتیں کرنا, یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ تو قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی بہت ساری باتیں آئی ہیں, میں اس پہ بھی عرض کروں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ جو باتیں ہیں. لیکن جو ہے یہ ایک بات ہو گئی کہ اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے. دوسری طرف یہ سمجھنا کہ خالص و نوری تھے, بشر نہیں تھے, یہ بھی قرآنی تعلیم کے خلاف. ہم کہہ سکتے اس میں بہتر یہ ہم کہنا چاہیے کہ وہ بشر نہیں بلکہ خیر البشر تھے. انسانوں میں دا بیسٹ کریشن, اللہ کی جو مخلوق ہے اس میں سب سے بہتر کوئی ہے تو ہر عیب سے پاک آپ کا جسم اطہر. میں اس کو بھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا ایک ایک چیز. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نبی اور رسول فرشتہ نہیں ہوتا, اس لیے اگر فرشتہ ہو اس کی اولاد نہیں ہوتی. پھر اب کتنے سادات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے آ رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, تمہارے میں فرق یہ کہ مجھ پر وحی آتی ہے, تم پر وحی نہیں آتی. یہ کیوں کہا گیا؟ انہوں نے کہا فرشتہ ہونا نبی, تو کہا نہیں, نبی انسان ہی ہوتا, میں تمہاری طرح ہوں, کھاتا پیتا ہوں, سوتا ہوں, بیویاں ہیں, بچے ہیں میرے. یہ نبی کریم سے کہلوایا گیا اللہ کی طرف سے. پھر اللہ خود قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما رہا کہ قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین, بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے, من اللہ, اللہ کی طرف سے نور, وہ کتاب, اور کتاب مبین واضح روشن کتاب آ چکی ہے. یہاں نور سے مراد اکثر مفسرین نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, کیونکہ آپ سے مخاطبت ہے. بعض نے کہا اس کا مراد یہ کہ ہدایت کا نور, مطلب لیے انہوں, وہاں تو لفظ نور ہے قرآن مجید میں, دوسری جگہ آپ ہدایت کے سچشمہ, ہدایت کے نور ہیں, یہاں تو لفظ نور انہی کے بارے میں ہے. اور بھی دوسری چیزیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور کا لفظ استعمال کیا ہے. تو معلوم ہوا قرآن مجید کے بالکل مختصر یہ کہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی. ایک عالم صاحب نے بہت ہی زبردست اس کی تشریح کی عام لوگوں کے سمجھنے, کیونکہ یہ بہت بات ایسی ہے جو عام انسانوں کی ریس سے باہر ہے. کوئی بات یہ ہوتی جیسا ایک فلسفہ ہوتا, فلسفہ ہر انسان کے سمجھ میں نہیں آتا, فلسفی جس کو آپ بولتے, ہر انسان نہیں سمجھ سکتا اس کو. تو جو اس کے لیے اس قسم کا ذہن چاہیے جو سمجھے. علماء میں بعض ایسے جو فلسفے کی طرف گئی نہیں. اب ہمارے پاس تو بعض علماء ایسے رہے جو بڑے بڑے فلاسفر رہے, انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی, لیکن بعض علماء تو اس طرف گئی نہیں کیونکہ ان کا ذہن ہی نہیں اس طرح. تو اب یہ بھی علمی سطح کی باتیں, تو اس بارے میں ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم حضور کو بشر اس لیے نہیں بولتے, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی شان میں گستاخی ہے. اللہ کے نبی نور بھی ہیں اور بشر بھی. میں نے ایک عالم کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا, انہوں نے کہا ہر انسان نور اور جسم کا مرکب ہے. انہوں نے بہت اچھی مثال دی آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے, میں وہی مثال اس وقت رکھوں گا اس سے پہلے کہ قرآن حدیث میں ہم آئیں. انہوں نے کہا کہ جو یہ جسم جو ہے یہ مادی ہے, یہ بشری ہے, اس کے اندر ایک نور ہے اللہ کا جو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ڈالا ہے, وہ ہے ہماری روح.
وہ نور ہی. اب یہ ہے کہ آدمی کے جو مراتب ہے جسم کی وجہ سے نہیں ہے. جسم کی وجہ سے تو دیندار نہیں کہلائے گا. بہادر کہیں گے پہلوان قسم کا آدمی ہے, زبردست ورزش کرنے والا ہے, زبردست طاقت والا آدمی, دنیا میں بولیں گے, دین کے بارے میں نہیں بولیں. دین کے بارے میں چیز ہے جو چیز طاقتور ہونے کی وہ روح ہے. مثال کے طور پہ میں گفتگو کر رہا ہوں, درس دے رہا ہوں, سمجھیے موت واقع ہو گئی, مر گیا, کوئی بھی نہیں بولتے متین قادری ہے, متین قادری صاحب کی لاش ہے, بولتے متین قادری کی لاش ہے. بولتے کیوں؟ اصل جو متین قادری تھا وہ جا چکا ہے نہیں دنیا میں. وہ کیا ہے؟ روح. تو انہوں نے کہا روح امر رب ہے اور یہ نور ہے. اب روح کو دیکھ نہیں سکتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے جسموں پر, جسم تو تھا لیکن اس کے اوپر روح کا غلبہ زیادہ تھا, اس لیے ہم بولتے نور علی نور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نورانیت آپ کی طرح خود حضور نے فرمایا, ایک مرتبہ حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. ایک صحابی ہمت کر کے پوچھ لیے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ وہ بڑی ہمت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی, لیکن وہ میرا مطیع و فرما بردار ہو چکا ہے, مسلم ہو چکا ہے, وہ مجھے ورگلاتا نہیں. تمہارا جو ساتھ پیدا ہوا تمہارا. اب اس سے بعض لوگوں نے بہت ساری مثالیں لی. لوگوں نے کہا کہ ایک شیطانی پیدا ہوتا ہے, بعض نے کہا کہ نفس ہے, یہ جسمانی طور پہ اس میں خواہشات ہوتی ہیں, وہ ہے. پہلے جو کچھ بھی ہے تو جو ہے یہ کہ اب وہ نور اتنا غالب آ گیا اس پہ جسم پہ, اب وہ پھٹکا نہیں سکتا نبی اکرم کو, کسی غلط طرف لے جا نہیں سکتا. عزیزان گرامی, یہ باتیں, ایک اور دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ آپ بشر ہونے کے ساتھ نور بھی اس لیے ہے کہ بشر جو ہے آسمانوں کی سیر نہیں کر سکتا جسم کے ساتھ. معراج کے موقع پر اسی ماہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی اور لمحوں کے اندر اتنا فاصلہ طے کرے جس کا تصور ابھی دنیا نہیں کر پائی, سائنس نہیں بتا سک رہی. پہلا آسمان بھی کہیں آج تک نہیں بتایا لوگ. آخر میں تھک کے ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو بول رہے جہاں اپنی نظر کی حد ختم ہوتی اس کو آسمان مان لو. ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا آسمان کیا ہے, اتنا فاصلہ طے کر کے گئے. تو بہرحال یہ کہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یقیناً وہ وقت واحد میں نور بھی ہے اور بشر بھی. اور ہم تو جو ہے اس لیے بشر کہنے سے شان میں گستاخی محسوس کرتے, اس لیے کہ ہم بشر نہیں کہتے, لیکن ہم اتنے جاہل بھی نہیں ہیں. قرآن جب بشر بول رہا اس کا انکار کرے, ہم مانتے کہ وہ خیر البشر ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے. اس پہ کسی کو کلام بھی ہو سکتا اور کوئی جو ہے گفتگو بھی کر سکتے, اور کوئی یہ کہہ سکتا کہ بھئی یہ بات آپ کی اتفاق نہیں کر سکتے, لیکن بحیثیت ایک طالب علم کے, میں بہت ادنا طالب علم ہوں, لیکن میں نے جو کچھ پڑھا, جو کچھ سنا علماء سے, اساتذہ سے, اس کا ماخذ مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم کیسے الفاظ استعمال کرنا چاہیے. اب قرآن تعلیم کیا دے رہا ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح. پہلے میں کچھ حدیث سناتا ہوں. یہ اصل میں سب لوگ بولتے بخاری بولتے, اس لیے میں 2-3 حدیث بخاری شریف سے نکال کے لایا ڈھونڈ کے. بخاری شریف کی حدیث ہے, اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. میں ایک صحابی کا نام بھول گیا اور ایک صحابی ہے, 4 صحابہ سے بخاری شریف میں ایک ہی کتاب میں یہ حدیث ہے. الفاظ تھوڑا کہیں تھوڑے بدلے ہوئے لیکن مفہوم وہی ہے. اور وہ باب ہے کتاب الصیام. کیا ہے؟ بک آف دا روزہ. کون سی کتاب؟ روزے کی کتاب, بک آف فاسٹنگ, روزے کی کتاب, کتاب الصیام. اس میں ہے ان الوصال فی الصوم. وصال فی الصوم کیا چیز ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے وصال صوم کے بارے میں. وصال صوم بولتے صبح سحری کرے, اور سے سن لیجئے, کبھی صبح سحری کرے, افطار نہیں کرے, رات تمام بھوک کرے, پھر دوسرے دن بغیر سحری کرے, روزہ رہ گئے, 2 دن فاقہ ہوگا. تو بولتے یوم اثنین وصال صوم, 2 دن کا روزہ رہا ہے. اگر کسی نے 3 دن رہ گیا بغیر افطار کرے تو اس کو بولیں گے 3 دن کا وصال صوم رہا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ بغیر افطار کرے روزہ رہ جاتے تھے. بعض صحابہ نے دیکھا جو حضور کو بہت قریب سے دیکھتے تھے, اور بعض صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ جو حضور کرے وہی کرے. حد یہ ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے آتے سفر پہ ایک درخت کے نیچے, میں اس سے پہلے عرض کرو, جھاڑ کے نیچے رکے, اترے, اپنی اونٹ میں سے 2 رکعت نفل نماز پڑھے. حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے صاحب عادت بنا لیے, جب کبھی جاتے تو وہاں رکتے, 2 رکعت نماز پڑھتے اور جاتے تھے.
حضور کا عمل جو دیکھے تو صحابہ دیکھے کہ آپ افطار کرے بغیر روزے رہنے، صحابہ رہنا شروع کرے، 2-3 دن میں کیفیت بدل گئی ان کی حالت، صورتیں لٹک گئی، حالت رہ گئی، افطار کرے بغیر روزے رہنے لگے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر کیا فرمایا سن لیجیے، پہلے تو منع فرمایا، منع کے الفاظ میں چھوڑتا ہوں، خالی جو اس کے بعد خالا ایکم مثلی انی ابیت یتیمنی ربی ویسقینی، فرمایا کون ہے میری طرح تم میں سے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے، دوسرے حدیث کی کتاب میں، کون ہے تم میں سے میرے جیسا؟ اب وہاں کہا گیا کہہ دیجیے آپ، قل انما انا بشر مثلکم ایوحی الی، بھائی تمہاری طرح بشر ہوں، فرق میرے میں یہ وہی آتی ہے۔ اور یہاں حضور فرمانے کون ہے تم میں سے مجھ جیسا؟ ہے کوئی؟ مجھے تو میرا پروردگار، اچھا میں رات اس کے پاس گزارتا ہوں، مجھے تو میرا پروردگار کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اب دیکھیے بھائی دن میں بھی یہی ہے، رات میں بھی ہم کو ایسا دکھ رہا بستر پہ سو رہی، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کب جا رہے ہیں، شب باشی اس کے پاس کب کر رہی، اور کب اللہ تعالیٰ کھلا رہا اور کب پلا رہا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہے ہمارے جیسے مادہ پرست لوگ، جن میں دنیا غالب ہے، روح کمزور ہے، ایمان بھی بہت کمزور درجے میں اللہ طاقتور بنائے ہم سب کا ایمان، تو ہماری کیفیت یہ ہے تو جو ہم ان چیزوں کو سمجھنے کے بجائے سنیں اور مان لیں، کیونکہ عقل دوڑ کے گھوڑے دوڑائے تو سمجھ میں نہیں آتا حضور کیسا کھاتے تھے کیسا پلاتے۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے میرے کو صاحب اس کا اور کیا ثبوت ہو سکتا؟ قرآن مجید، یہ تو سردار الرسول ہے، سردار الانبیاء ہے۔ ایک پیغمبر کی والدہ بی بی مریم، حضرت زکریا جب ان کے پاس آتے، محراب میں جائیں نماز پڑھتے رہتے تو وہاں جنت کے پھل رہتے، پوچھتے تم کو کون لا کے دیتے؟ تو آپ نے فرمایا میرا اللہ مجھے بھیجتا ہے۔ قرآن میں ہے یہ، دیکھ لیجیے آپ سورہ مریم اٹھا کے، تو اللہ تعالیٰ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی۔ وہ نبی نہیں ہے، عورت کوئی نبی نہیں ہو سکتی، بہت بڑی ولی ہے اللہ کی، نیک بندی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، پھر ان کے پاس یہ کہ جنت کی چیزیں آتی تھی تو کھایا، تو یہ ہے کہ ارے بھی کیسا کھلاتے ہوں گے، شک شبہات میں نہیں آنا۔ یہ کیا زبردست بات فرمائی۔ پھر فرمایا ایک مرتبہ، یہ بخاری شریف کی 418ویں حدیث ہے، 418 نمبر ہے اس کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ کیا ہم دیکھ کے بتا دیجیے ان کے جیسے ہونے کا دعویٰ کرے تو، جو بولتے ہمارے جیسے ہمارے جیسے، بتائیے آپ۔ تو یہ اس قسم کی گستاخی کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرنا مناسب نہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو آپ کا ایک مادی وجود ہے جس میں اتھر ہے آپ کا، اور ایک ہے نورانی وجود۔ ہم یہ دیکھیں گے وہ نورانی وجود جو انبیاء کا تھا، اس میں سردار رسول ہمارے آقا ہمارے مولا مسترف نظر جائیں، ہم اس کا تذکرہ کم کریں گے جو ہم سے مشابہ ہو، جسم ہم سے مشابہ ہے، لیکن حضور کا جسم ہم سے بھی مشابہ نہ تھا، بہت خوبیاں تھی۔ آپ تاریخ اسلام کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، جب لڑکا تولد ہوتا ہے تو بہت سارے گندگیاں اس کے ساتھ لپٹی بھی آتی ہیں۔ ساری سیرت کی کتابوں میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ ایسا کچھ لکھا ہوا ہے، سب نے یہ لکھا کہ حضور جب تولد ہوئے تو پاک صاف، کوئی چیز نہیں آئی ساتھ میں، کوئی چیز نہیں تھی گندگی۔ کیسے ہو گئے بھائی؟ کوئی دنیا میں ایسا پیدا ہوا تو بتاؤ میرے کو، ولادت ہوئی کسی کی؟ پھر ایک مرتبہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال هل ترونی قبلتی ها هنا والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم واني لا اراكم وراء ظاہری۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 741، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ رسول نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ ادھر قبلے کی طرف ہے؟ نماز پڑھاتے تو ظاہر ادھر ہی رہتا، امام آ کے بیٹھے تو ادھر ہی رخ رہتا، ہم کسی سے بات کرنے پلٹ سکتے۔ فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع اور مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ نماز میں تمہارا کتنا خشوع و خضوع ہے، اور تم رکوع کیسا کر رہی، سجدہ کیسا کر رہی، میرے سے چھپا ہوا نہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔
کہ امام صاحب کو ہمارے دیکھ کے بتاؤ، بولو میں پیچھے نماز پڑھتا ہوں، کیا کر رہا ہوں نماز میں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا، میں بھی نہیں بتا سکتا۔ حضور نے سب نے فرمایا، پھر فرمایا میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، جیسے آگے سے دیکھتا ہوں سب پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے بدن مبارک کا اعجاز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری و باطنی ہر قسم کی آلائش سے منزہ اور پاک رکھا تھا، کسی قسم کی آلائش نہیں تھی۔ جسم اقدس نور کے سانچے میں ڈھلا تھا، نہ کبھی جسم مبارک پر مکھی یا مچھر بیٹھا اور نہ کبھی مقدس کپڑوں پر مکھی مچھر بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ امام زرخانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توضیح کرتے ہوئے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوریں اور مکھی گندگی اور بو کی چیزوں پر بیٹھتی ہے، وہ وسلم ہر قسم کی آلائش سے پاک ہے اور آپ کا جسم اقدس خوشبودار ہے۔ میں لکھا تو نہیں، ایک حدیث میرے کو اس وقت یاد آ گئی ذہن میں، بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اکثر ان کے گھر جا کے آرام کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرما میں جب آرام کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے پسینہ بہتا۔ ایک دن آپ شیشی لے کے وہ پسینہ حضور کا پورا جمع کرنے لگی پیشانی سے، ہاتھوں سے۔ حضور بیدار ہو کے پوچھے ام سلمہ یہ کیا کر رہے؟ کہ اللہ کے نبی یہ میں رکھ لیتی ہوں اور اس کو پانی میں ملا کر بچوں کو لگاتی ہوں تو بچوں کے پاس سے خوشبو آنے شروع ہو جاتی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی تاثیر تھی، اس کا خوشبو یہ تھا۔ ہمارا پسینہ گندا بو سن کے دیکھیے کتنی بو آتی۔ یہ ان کا مقام مرتبہ تھا۔ بصارت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں ایسا ہی دیکھتے جیسے دن کی روشنی میں دیکھتے۔ بہقی کی روایت ہے، کیسے دیکھتے رات میں؟ جیسے دن میں دیکھتے۔ کہاں آپ دیکھ کے بتائیے۔ سماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان دور و نزدیک کی باتیں سماعت فرمانے کی کامل قوت عطا فرمائی۔ آسمان کی باتیں یہاں بیٹھ کے سن لیتے تھے، دیکھ لیتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما رہ کر آسمانوں پر چرچراہٹ سن لیتے۔ آسمان چرچراہٹ تھے، چرچراہٹ کی آواز آتی، اور جیسے مثال کے طور پر تخت وغیرہ میں سے بعض وقت آواز آتی دیکھی، نئی لکڑی رہی تو اس کو بولتے چرچراہٹ۔ نبی اکرم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان نے چرچرایا، میں وہ سن لیا، اس کی چرچراہٹ امر ضروری ہے۔ اس میں 4 انگل کی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر ایک فرشتہ نہ ہو اور وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہو اور اپنی جبین نیاز خم کیا ہو۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، باب الزہد میں ہے، 2482 حدیث نمبر ہے۔ یہ اور بھی بہت ساری باتیں میں یہاں مختصر کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، آپ کی عظمتوں کے بارے میں نے کچھ باتیں نوٹ کی جو یادداشت میں تھی، وہ باتیں اور بھی رکھی، اور بھی باتیں ذہن میں، لیکن جو ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہماری طرح تھے گستاخی، جب ہم اپنے باپ کو نہیں کہتے تو وہ روحانی باپ ہے نبی، ان کو اس طرح کہنا مناسب نہیں، بالکل مناسب نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ جب کوئی بات قرآن اور حدیث کی آگے، اس کے بارے میں پھر اپنی زبان سے کچھ بات نہیں نکالنا۔ بہت سارے لوگ نکالتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں۔ اور احادیث کے بارے میں تو بہت سارے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جیسے یہ حضور کے زمانے میں تھے اور احادیث سنے، ان کو معلوم ہے اس میں کیا فرق ہے۔ اہل علم کوئی بڑے جو ہے عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، وہ کوئی حدیث کے بارے میں رائے دینا تو ٹھیک ہے، میرے جیسا جاہل آدمی اگر رائے دے رہا تو کتنی غلط بات ہے احادیث کے بارے میں۔ ہاں کسی عالم نے بتایا اس بارے میں تو پھر آپ ان کے حوالے سے بول سکتے، ہم کو اختیار نہیں ہے کہ ہم کچھ بولیں۔ یہ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات، اب یہ جو ہے واقعہ کیوں پیش آیا، تو کہا جاتا ہے کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ حضور کے پاس، بنو تمیم قبیلے کے لوگ آئے اور یہ مسئلہ درپیش تھا اس قبیلے کا سردار کس کو بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے صحابہ کی مجلس میں، قبیلے بنو تمیم آیا، آ کے بولا کہ یا رسول اللہ ہمیں کس کو سردار بنا دیجیے ہمارے میں سے۔
اب آپس میں سائڈ فیصلہ نہیں کر پائے کس کو سردار بنائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قعقاع ابن معبد کی نسبت رائے دی. قعقاع ابن معبد ایک شخص تھا بنو تمیم کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو بنا دیے سردار, ان کو بنایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا, یہ اپنے سے بولے آگے بڑھ. اور پھر حضرت عمر نے اقرا بن حابس کے متعلق رائے دی, اور اس معاملے میں دونوں میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر بہت جید صحابہ یاد رکھیے. اور آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گفتگو اتنی تیز ہوئی کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی. اب یہ آیت آئی کہ بھائی نبی سب کچھ نہیں بولے, تم لوگ کیوں آگے بڑھ کے بولے؟ آگے کیسا بڑھ گئے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے تم خاموش رہنا تھا, کیوں آگے بڑھ کے بولے؟ ایک ہی. پھر دوسری آیت میں کیا ہوا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, اپنی آوازیں اونچی نہ کرو, پس رکھو اس نبی کے سامنے ان کی آواز سے, اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو, کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو. اب یہاں دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں, اگر آپ بحث کرتے ہوئے میری آواز سے بلند کریں, کیا کہ اعمال غارت جائیں گے, اکارت جائیں گے, بیکار کر دیے جائیں گے, ناکارہ کر دیے جائیں گے؟ نہیں. یا میں چلا کے آپ کو بولا, ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا بلا وجہ چلایا تو کچھ گناہ مجھے ہو جائے, لیکن پورے اعمال اکارت نہیں جائیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو, اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہو. بات بھی کرے تو چلا کے نہیں, آہستہ بات کرو, کہیں تمہارے اعمال پورے اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. کیسے معلوم ہوگا ہمارا اعمال چلے گئے سب؟ اب یہ واقعہ کیوں آیا؟ یہ جب دونوں نے رائے دی ہے تو ابوبکر حضرت عمر کی آواز بہت بلند ہو گئی مجلس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت آ گئی, حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال کیفیت یہ ہو گیا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اتنی کم آواز میں بات کرنے لگے. بات کرنے سے ہم کو پوچھنا پڑا عمر کیا بولے, پھر بولو. یا صحابہ پوچھتے عمر اب بھی آپ کچھ بول رہے تھے کیا, پھر بولیے. اتنا آہستہ. یہ تھا ایمان ان کا. ایک ثابت ہے, ثابت بن قیس, ان کی آواز کا رجدار تھی, ان آہستہ آواز نکلتی نہیں تھی ان کی اللہ سے. وہ 2 دن نماز کو نہیں آئے, 1-2 دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ثابت کی کیا حال ہے, ابن قیس کی ذرا دیکھو معلوم کرو. صحابہ ان کے پاس گئے, جا کے پوچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں, تمہاری مزاج کیسی ہے, صحت کیسی ہے, نماز کو نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اچھا ہوں, لیکن وہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہو گئی, میں جب بات کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز میری بلند ہو جاتی اور میں ہلاک ہو گیا, میرے اعمال تو پورے چلے گئے, کیا رہا نیکی کا عمل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بلاؤ ثابت کو. بلا کے حضور نے فرمایا ثابت ہے تمہارے بارے میں نہیں ہے, تو اللہ نے تم کو آواز ہی ایسی دی, تم جان بوجھ کر ہونا بلکہ نہیں. وہ جو آواز آہستہ بات کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی چلاتے ہیں میرے سامنے, ان کے لیے ہے. پھر بھی وہ احتیاط کرتے, بات بہت کم کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ آواز نکل جائے. اتنا احترام, اتنی تعظیم کرنے والے تھے. قاضی ابو بکر ابن عربی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ایسا ہی واجب ہے جیسا حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کے روضہ اقدس پر جب حاضر ہوں وہاں صلاۃ و سلام آہستہ پیش کریں, اور جب کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے, کلام سنایا جائے اور کوئی حدیث سنائی جائے, شور و شغب نہ کریں, یہ بے ادبی ہے. اب ایک اور میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ایک طرف تو جو ہے سعودی کے بعض علماء, پورے علماء میں, کیونکہ بعض ان کے اہل حدیث علماء کو بھی دیکھا میں یہ بات کے قائل ہیں کہ بعض بہت متشدد قسم کے لوگ ہے, وہ مٹی میں مٹی مل گیا نعوذ باللہ من ذالک, کیا ہے ایسا بولے. آج بھی آپ دیکھیے اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جالی مبارک ہے جہاں ٹھہر کے ہم صلاۃ و سلام پڑھتے, درود پڑھتے حضور کے پاس, وہ سوراخ ہیں جہاں, اس کے اوپر وہ دروازہ ہے اصل میں, اس دروازے کے اوپر جالی کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے. کیا آیت لکھی ہوئی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, پوری آیت لکھی ہوئی ہے.
فلا تجروا بالقول كجري بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہ آیت لکھی ہوئی ہے پوری، اور وہاں آپ آواز نہیں نکال سکتے. متوے ٹھہر رہے تھے، پکڑ کے آپ کو باہر کر ڈالتے. اچھا یہ معاملہ ہے نا. کعبے میں آپ کعبے کے دروازے کو پکڑ لے کے چیخو منتظم کو، کعبے کی دیوار کو پکڑ لے کے اس کو چیخو، کوئی متوے ٹھہر رہے تھے، کوئی آ کے آپ کو نہیں ہٹائے. یہ ہے آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا احترام. آج بھی آپ دیکھیں، جو بھی حج کو گئے وہ دیکھے ہوں گے، میں نے دیکھا ہے کعبے کے طواف کرتے وقت چیختے لوگ، پکارتے، منتظم کرنے جا کے چیخ چیخ کے روتے، اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کے روتے، کوئی نہیں ہٹاتا. لیکن مسجد نبوی کے نے کوئی آواز نکالا، ہٹا لیتے اس کو پکڑ کے وہاں سے، وہاں نہیں نکال سکتے روزہ اقدس. آج بھی یہ احترام ہے. کیوں کہ اگر آپس میں بات کرو گے چلا کے تو تمہارے اعمال پورے اقالت کے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. بے شک جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا. یہ لوگ بڑے پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم. ان کے لیے اللہ کے پاس بخشش ہے. کچھ گناہ ہو گئے، انسان ہے، بخش کر دے گا اللہ ان کو، اور ان کے لیے بڑا ثواب ہے اللہ کے پاس، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آوازیں پس رکھتے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہے. اصل میں بنو تمیم کے لوگ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. وہ دوپہر کے بعد کا، ظہر کے بعد کا وقت تھا. حضور اکرم مسجد نبوی میں تشریف فرمانا تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے کسی ایک زوج محترمہ کے حجرے میں تھے. ان کو آداب نہیں معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہو، اور باہر ٹھہر کے پکارنے لگے. کیا پکارنے لگے کہ جو ہے وہ وہاں ٹھہرے اور پکار کو، یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہماری طرف نکل کے آئیے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح پکارنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے بے شک جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہے. ان کو معلوم نہیں ہے اصل میں عقل. بے عقل بولنے کی وجہ عقل نہیں تھی، کیا عقل تھی؟ معلوم نہیں کہ آپ کو ایسا نہیں پکارنا، اس لیے پکارے لوگ. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے، آپ باہر آتے، تو ان کے لیے بہتر تھا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب یہاں اللہ نے مہربانی اور بخشش کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ غلطی کر دی ہے، کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بولنے کا مقصد آئندہ سے ایسا مت پکارو آ کے. اب ہم کسی بھی اچھے نیک آدمی استاد کے گھر پہ چلے گئے، نہیں پکارتے کیا؟ قرآن منع کرا، حدیث منع، برابر پکارتے. ماں باپ کے گھر پہ گئے، ان کو پکارتے کہ نہیں پکارتے؟ دروازہ کھولیے بول کے. لیکن نبی کریم سب کا مقام یہ ہے کہ ماں باپ سے ہر دنیا کے ہر فرد سے بڑھ کے ان کی محبت، ان کی تعظیم ہے کہ ان کے پاس جب آئیں پکارے نہیں، وہ خود جب باہر تشریف نہ لا لیں. منع کر دیا گیا پکارنے سے. پھر اگر آپ کے جیسے ہیں تو پھر آپ کو بھی منع کرنا تھا، آپ کے لیے بھی پکارے نہیں پکارنا بول. کسی عالم، کسی استاد، کسی محدث، کسی مفسر، کسی فقیہ کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ اس کے پاس جا کے برابر پکار سکتے ہیں. ہاں ایسے اوقات ہیں 11 بجے رات کو جا رہے ہیں، بیچارے سونے کا ٹائم ہے، تہجد کو اٹھنے والے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں. آپ دن میں کبھی بھی جا کے پکار سکتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارنا جب تک وہ باہر تشریف نہ لائے، یہ بتایا گیا. اور کہا گیا بہتر ہوتا صبر کرے یہ لوگ یہاں تک کہ وہ خود نکل کے آئیں. اللہ بخشنے والا مہربان. ابھی غلطی ہو گئی، اللہ بخش دیا ان کو، لیکن آئندہ محتاط رہنا، کیونکہ اللہ بڑا غفور ہے، بخش دیا، یہ بتایا.